میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے نا نفل مانے ہوئے تھے، تو جو کہ میں کئی سالوں سے پڑھ رہی ہوں کہ یہ میرا کام مجھے تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، یہ کام مجھے، تو وہ نفل پڑھتی تھی ڈیلی میں. تو اب میں بیمار ہوں، تو اس کی وجہ سے میں نے 1 سال سے نہیں پڑھے، کیونکہ میں کینسر پیشنٹ ہوں اور میری میڈیسن چل گئی تھی، کیمو وغیرہ سرجری، تو میرے سے پڑھے نہیں گئے. تو اس کا کیا کروں کہ کوئی ہدیہ، مطلب کیا کروں؟ مجھے اس کا کوئی امام کعبہ سے پوچھ کے بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آمین، خوش رکھے، زندگی دے، صحت دے. آمین. آپ کو بھی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو بہن آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. کینسر کی مریضہ ہیں آپ، مجھے پتہ ہے. میری اہلیہ بھی اس بیماری سے گزر رہی ہیں. علاج سے زیادہ بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا کہ علاج اس کا خطرناک ہے. کیمیکل جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو کیمیکل جسم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ہر چیز کو کمزور کر دیتا ہے. دعا کیا کریں اللہ رب العالمین ہمارے ان بیماروں کو، خاص طور پر جو کینسر کے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ بچا لے، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ نے بہن جو منت مانی تھی اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا، یہ آپ سن لیجئے. فاطمة من الجزائر سألت عدة أسئلة، تقول منذ 10 سنوات نذرت نذرا. میں نے 10 سال سے یا 11 سال سے نیت کی تھی کہ اگر میں صحت یابی ہو گئی یا کوئی کام میرا ہو گیا تو میں نفل نمازیں پڑھوں گی. فاطمہ جزائر سے. جیسے آپ پاکستان سے پوچھ رہی ہیں، شیخ شبیلی سے بھی اسی طریقے سے پوچھا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ امام کعبہ سے پوچھیں، تو امام کعبہ یہ جو شیخ شبیلی ہیں یہ سعودی عرب کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہے. قالت لها أمر معين أن تصلي لله كل ليلة 11 ركعة. یہ ہر روز اس عورت نے، فاطمہ نے 11 رکعت نماز پڑھنے کی نیت کی تھی کہ ہر روز 11 یا 10 رکعت پڑھوں گی، 10 رکعت پڑھوں گی. تقول الآن ما استطعت أن اب میں بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتی ہوں، کیا کروں؟ هذا كثير ما يقع به بعض الناس. یہاں شیخ فرما رہے ہیں، شیخ شبیلی، کہ یہ بہت سے لوگ اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں اپنے اوپر چیزیں واجب کر لیتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کیا کہا ہے. آپ پر فرض نہیں تھا لیکن آپ نے کئی چیز اپنے اوپر واجب کر لی ہے. حيث يلزمون أنفسهم بهذه الأمور. آپ ہی نظر اور منت وغیرہ میں اپنے آپ کو گھیر لیتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی، یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی. ويعلقونها على أمر ما إن حصل لهم إن شفي لهم. آپ کسی بھی کام کو، کسی بھی عبادت کو کسی کام کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں ایسا کروں گی. اگر میں پاس ہو گیا، اگر میں کامیاب ہو گیا، اگر مجھے نوکری مل گئی، اگر مجھے شفا یابی ہو گئی، اگر میں ویزا مجھے مل گیا، اگر مجھے تجارت، شادی فلانے سے ہو گئی، تو اتنے رکعت یا اتنی چیزیں یا اتنا پیسہ دیتی رہوں گی، ادا کرتی رہوں گی، روزے رکھوں گی وغیرہ وغیرہ. بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کی پیدائش پہ بھی اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گی اور ہمیشہ روزے رکھتی رہوں گی. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن النذر مكروه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نظر و نیاز ہے یہ جائز ہونے کے باوجود بھی کراہیت ہے، اس میں مکروہ ہے. فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النبي وقال إنما يستخرج به من البخیل. من البخیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لوگوں کو منت اور نظر و نیاز جو لوگ کرتے ہیں کہا کہ یہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین، یہ بخیل لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں پیسے نہیں خرچ کرتے، تو اس لیے یہ اس طریقے سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ ان سے نکلواتا ہے، یہ بخیل ہے. تو بخیل سے تشبیہ دی ہے ان لوگوں کی جو کہ اپنے کاموں کو معلق رکھتے ہیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے، کہ ایسا میرا کام ہو گیا تب میں تیری اطاعت اور فرمانبرداری کروں گا، تب میں نماز پڑھوں گا، تب میں روزہ رکھوں گا. حالانکہ یہ نفلی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا.
الشخص عندما يقول لله علي نذر إن جاءني مولود أو إن شفي اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کام ہو گیا، میرا بچہ پیدا ہو گیا، میری نوکری مل گئی، مجھے کامیابی مل گئی، تو گویا کہ یہ کہہ رہا ہو کہ أصوم أو أن أصلي كأنها معاوضة مع الله. كأنها معاوضہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی لین دین کا سودا کر رہے ہیں، مطلب آپ مجھے یہ دے دیجئے میں آپ کو یہ دے دوں گا. آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے رکعات پڑھوں گی اگر میرا یہ کام ہو گیا، ایک بکرا ذبح کر کے یتیموں کو کھلاؤں گا اگر میں پاس ہو گیا، اگر میری تجارت کامیاب ہو گئی، اگر مجھے گھر وہاں پر مل گیا. تو یہ تمام کی تمام لین دین کی شکل ہے جو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بندے کے لیے جائز نہیں ہے. یہ اس طریقے سے درست نہیں ہے عبادت کرنا. آپ کو عبادت کے لیے صرف اور صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور پہلے بھی کرتا تھا اور کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں لگانی چاہیے. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی منت نظر مانی ہے اور اطاعت اور فرمانبرداری کی نظر ہے، اللہ کی اطاعت کی نظر ہے، اور اس میں کوئی معاصی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پورا کرنا چاہیے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی نظر ہی نہیں ماننی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اگر مانگ بھی لی ہے اور آپ وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اس کا کفارہ ہے، وہ کفارہ جو کہ قسم کا کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرما دے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی بھی کام کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ سے کام بعوض کہ آپ میرا یہ کام کر دیجئے، میں آپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، یہ طریقہ کار جائز ہونے کے باوجود مکروہ ہے، درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے، اور خاص طور پر بخیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے یہ جو بخیل لوگ ہیں ان سے اس طریقے سے مال نکلواتا ہے جو خرچ نہیں کرتے. میں تیری راہ میں یہ کر دوں گا. آپ کو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی ہمارے کام ہو یا نہ ہو اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کے لیے عبادت، اطاعت اور فرمانبرداری کے کام ہمیشہ کرنے چاہیے. روزے ہمیشہ جب بھی موقع ملے، پیر کا، منگل کا، پیر کا اور جمعرات کا، یا مہینے میں 3 روزے یا جو بھی آپ کو حسب استطاعت ہو روزے رکھنے چاہیے. لیکن نمازوں کے لیے یا اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں کو اپنے کاموں سے جوڑنا اور اس کو کہہ دینا کہ نہیں یہ کام ہوگا تب میں یہ کروں گا، یہ غیر معمول، یہ درست نہیں ہے، مکروہ اس کو اہل علم نے بھی قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کے خرچ کرنے والوں کو کنجوس قرار دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا عبادت گزار بنا دے اور اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا یابی عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.